نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، مسنون خطبے کے بالکل مختصر ترجمے کے بعد آئیے آج ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. مسجد کی جانب سے مجھے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع نہایت اہم اور ضروری اور وقت کا تقاضا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم خوشی کس طرح منائیں، یا کہ ہم خوشیاں کیسے منائیں. خوشیوں کے اندر عید کی خوشیاں بھی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو یہ تمام خوشیاں کیسے منائیں اس کو مجھے بیان کرنا ہے. آئیے اس مناسبت سے میں وہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو خوشیوں کے موقع پر عام طور پر لوگ کرتے ہی جبکہ وہ کام کرنا منع ہے. ان احادیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو خوشی کے لیے سب سے اہم تیاری جو ہوتی ہے وہ لباس کی ہوتی ہے. لباس آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں، کتب احادیث کے ذخیرے کو آپ دیکھیں گے جہاں پر روزوں کی کتاب ہے کتاب الصیام کے نام سے، جہاں پر نماز کی کتاب ہے کتاب الصلاۃ کے نام سے، قربانیوں کی کتاب ہے کتاب الذبائح والصید کے نام سے، کتاب الزکات ہے، کتاب الطب ہے. تمام باتوں کے لیے ایک ایک باب مقرر کیا گیا ہے، ایک ایک کتاب مقرر کی گئی ہے. وہیں پر آپ دیکھیں گے کتاب اللباس بھی ہے. تو اسلام لباس کے حدود کو مقرر کیا ہے، پہننے اوڑھنے کے آداب سے متعارف کرایا ہے. ان کپڑوں میں سب سے بڑی ایک عام برائی ہمارے
टखनों से नीचे पैंट पहनना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए कैसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए तालीम देते हुए कहा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी की हदीस है, मा अस्फला मिनल काबैनि मिनल इज़ारी फफिन नार, अखरजहुल बुखारी। ये हदीस बुखारी के अंदर है। काब, ये टखना जो है उसको काब कहते हैं। वो टखने से नीचे जो पैंट होगी वो हिस्सा दोज़ख में जाएगा। यानी कौन सा हिस्सा? फफिन नार, पैंट दोज़ख में नहीं जाएगी, आदमी का कदम दोज़ख में जाएगा। इसका खास ख्याल करना। और ये कोई मामूली बुराई नहीं है। टखने से नीचे पैंट सिला के पहनना, टखने से नीचे जो पैंट खरीद के पहनते हैं, इतनी बड़ी बुराई है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों को देखेगा नहीं। अल्लाह को ना देखना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी धमकी है। अल्लाह किसी को ना देखे, यानी नजर रहमत से नहीं देखेगा। अल्लाह तो सबको देखेगा, रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, गुनाहों को माफ करने की निगाह से नहीं देखेगा, हमदर्दी और शफकत की निगाह से नहीं देखेगा। मुस्लिम किताबुल लिबास की हदीस है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा सौबहु फयलाअ, रवाहु मुस्लिम फी किताबुल लिबास। जो आदमी पैंट को लटकाते हुए फिरता है टखने से नीचे, अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखता। यहाँ तो एक ही बात आई है, अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखता। एक जगह पर तीन वाइदें सुनाई गई। कितनी? तीन वाइदें। सलासतुन, तीन किस्म के लोग ऐसे ही, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम। तीन किस्म के लोग ऐसे ही, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा, ला यंज़ुरु इलैहिम वला युकल्लिमुहुम, उनको बात भी नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, और उनके गुनाहों को माफ भी नहीं करेगा। यानी गुनाहों को माफ नहीं करेगा का माना क्या है? अल्लाह क़यामत के दिन बहुत सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर देगा। ये रहमत इलाही है, ये अल्लाह की शफकत व हमदर्दी और शान रहमानी है। ये माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह ताला वला युज़क्कीहिम, उनके वो गुनाहों को माफ भी नहीं करेगा। पूछा गया, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हुम, आखिर वो है कौन लोग? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तीनों में उसी का जिक्र किया, अल मुस्बिल वल बन्नान वल मुनफिक़ु सिबअतहु बिल हलफिल काज़िब। उसके अंदर पहला आदमी टखने से नीचे पैंट पहनने वाला, और दूसरा आदमी एहसान जतलाने वाला, और तीसरा आदमी झूठ बोल के तिजारत करने वाला कि इतने साल कमाएगा, ये ऐसा है कि वैसा है। ये तीन किस्म के लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं, गुनाह माफ भी नहीं करेगा, और उनके लिए कोई खैर के अल्लाह रब्बुल आलमीन सुलूक नहीं करेगा। तो टखने से नीचे पैंट का पहनना एक बड़ा गुनाह है। अब आइए, खुशी के मौके पर लोग लिबास पर जो तवज्जो देते हैं, वह लिबास में एक खामी ये होती है कि टखने से नीचे पैंट सिलाते हैं, ये मर्दों के लिए। और खुशी के मौके पर एक और तैयारी होती है। वो तैयारी क्या है? कल खुशी का मौका है, रात से ही तैयारी शुरू होती है, गाड़ी पूरे तरीके से साफ कर लेते हैं। खुशी है नकद, इस्लाम में ये चीज अच्छी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिइहसाइ शवारिबि व इरसाइ लुहा, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे किस बात का? कि मूंछ को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। यानी इरसा का माना माफ कर देना, उसको छोड़ दो, उसको दाढ़ियों को बढ़ाने का हुक्म दिया, मूंछ को कट करने का हुक्म दिया। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, मेराज पर गए, आसमानों की सैर हुई, एक एक आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात हुई। दूसरे दिन सारी बातें
اللہ علیہ وسلم نے صورتحال معراج کی صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو کہا کہ مجھ سے یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اللہ نے انہیں آدھا حسن دیا تھا اور آدھا حسن داڑھی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ دیکھے تھے. آدھا حسن تو معلوم یہ ہوا کہ داڑھی حسن میں شامل ہے، داڑھی بدصورتی میں نہیں ہے، یہ حسن میں اس کا شمار ہے. تو خوشیوں کے موقع کے لیے اس کا جو اہتمام ہوتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام جو احکامات دیا ہے اس کو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے خوشیوں کے موقع پر ایک اور کام ہوتا ہے جو مناسب نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں ابھی بتایا سب سے پہلے جو اہتمام ہوتا ہے خوشیوں میں لباس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. جس درزی کے پاس جاؤ اس کو نہیں دے سکتے، اب نہیں سی کے دے سکتے. اس کا معنی یہ ہوا تو لوگ لباس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. ایک آدمی قیمتی لباس خریدتا ہے، درمیانی آدمی درمیانی درجے کا لباس خریدتا ہے، کمتر آدمی کمتر درجے کا لباس خریدتا ہے. لیکن جو لوگ بھاری لباس خریدتے ہیں ان کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فخر نہیں کرنا چاہیے. کیسے فخر؟ میرا جبہ ترکی جبہ، میرا سوٹ افریقی سوٹ، میرا ترکا سعودی ترکا، میرا زیور ملکار گولڈ کا، اور اس طریقے سے فخر کرنا اور فخریہ طور پر بتانا پہن کر، یہ ایسی ناپسندیدہ حرکت ہے. اللہ رب العالمین پہلے لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو ایسی حرکت کی بنیاد پر زمین میں دھسایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رجل یتدختر یمشی فی بردیہ قد اعجبته نفسه خسف اللہ به الارض وهو یتزلزل فیها الى یوم القیامہ. اخرجہ مسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی دو قیمتی چادریں اوڑھ کر اکڑ کے چل رہا تھا، فخر سے چل رہا تھا. وقت اعجبته نفسه، دل ہی دل میں بڑا اترا رہا تھا، کیا میری چادریں ہیں، کیسے چل رہا. یہ چیز اللہ کو اتنی ناپسند آئی، خسف اللہ به الارض، زمین میں اللہ اس کو دھسا دیا. وهو يتزلزل فيها الى يوم القيامة، اور قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. تو معلوم اس سے یہ ہوا فخر و مباحات نہیں ہونا چاہیے. فخر و مباحات کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، انکساری کا پہلو نمایاں رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. الکبریاء ردائی، اللہ کے رب العالمین فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اسے چھینے گا میرا عذاب اس کے پر واجب ہے. تو فخر یہ بہت برا فعل ہے اسلام کی نظر میں. من تواضع للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو لباس میں، مکان میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دولت بھی دیا تھا. سلیمان علیہ السلام کو دولت دیا تھا، داؤد علیہ السلام کو دولت دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو دولت دیا تھا. یہ ایسے کئی پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کو دولت سے بھی مالا مال کیا تھا، لیکن ان کے اندر عاجزی تھی. ہمیشہ سے وہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے عاجز بنا، اے اللہ تو میرا حشر مساکین میں سے فرما. یہ انبیاء کی، مالدار انبیاء کی یہ دعائیں تھی. وہ کبھی دولت کو لے کر فخر نہیں کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے تو کیسے داخل ہوئے؟ آپ چاہتے تو کیسے داخل ہو سکتے تھے؟ جو مکہ آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہی مکہ فتح
ہوا ہے اور آپ اس مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، آپ انکساری کے ساتھ داخل ہوئے. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے. اور آگے آئیے کہ ایسے خوشی کے موقعوں پر ایک اور کام ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ تصویریں لیتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور خاص طور پر شادی بیاہ کے موقعوں پر یہ بولتے، یہ بہانے بناتے، یہ باتیں کرتے ہیں کہ بڑوں کی خواہش ہے، آخری بچی کی، گھر کے آخری بچی کی شادی ہے، گھر کے آخری لڑکے کا نکاح ہے، یہ ایک یادگار رسم ہے. نہیں، سب سے زیادہ ہماری محبت اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سورۃ توبہ کے اندر دیکھیں اللہ نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا. باپ کا ذکر کیا، بچوں کا ذکر کیا، خاندان والوں کا ذکر کیا، صوبے قبیلے والوں کا ذکر کیا، یہ مکانات کا ذکر کیا، ہماری پراپرٹیز، ہماری جائیداد کا ذکر کیا، اور ہماری تجارتوں کا ذکر کیا، ہماری تجارت کے مالوں کا ذکر کیا. کرتے ہوئے یہ کہا ان تمام کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے بچوں کی خواہش ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے. اس کے اندر خاندان قبیلے کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر ہے. اس کے اندر یہ شیبہ اسلامی کم سے کم نہیں ہے. تو ایسے کام خوشیوں کے موقع پر بھی یا کسی بھی موقع پر نہیں ہونا چاہیے. بکرا ذبح ہو رہا ہے، اس کی فوٹوگرافی لی جائے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون. اخرجہ البخاری. یہ حدیث بخاری کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں کھینچتے ہیں. اب لوگ تصویریں، حرم شریف کی تصویریں لی جاتی ہیں اور کیسی کیسی تصویریں کھینچی جاتی ہیں. حرام ہے، حرام ہے. اس حدیث کی روشنی میں اشد الناس سب سے زیادہ عذاب کے مستحق یہ تصویر کھینچنے والے ہوں گے. تو اس لیے خوشیوں کے موقع پر اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور آئیے کہ خوشیوں کے موقع پر بعض عورتیں ایک حرام کام کا ارتکاب کرتی ہیں. یہ حرام ہی ہے. کیوں؟ حدیث کے اندر الفاظ ایسے ہی آئے ہیں جو حرام کے لیے آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ گودنے والی عورتیں، گودوانے والی عورتیں. غالباً گودنا اور گودوانا اس بال کے برابر کرنے کو کہتے ہیں. یہ جو آئی بروز ہے اور چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والی عورتوں پر اور کسی طریقے سے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنا خوبصورتی کے لیے. یہ خوشیوں کی تیاریوں میں لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کے اندر حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے لعن اللہ الواشمات والمتنمسات المتخلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرجه البخاري. یہ حدیث بخاری کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے گودوانے والی عورت اور گودنے والی عورت پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والی عورت پر اور چہرے کے بال اکھڑوانے والی پر اور دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے شگاف پیدا کرنے والی عورت پر. یہ تمام عورتیں ایسی ہیں المغیرات خلق اللہ تعالی
اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے والی عورت نہیں. اس کے بعد حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مالی لا العن من لعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں لعنت نہ کروں ایسی عورتوں پر جن پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے اور اللہ کی کتاب میں یہ بات آئی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تم کو دے اس کو لے لو اور رسول جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی دلیل بنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی لعنت گویا اللہ کی لعنت ہے اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر، اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی تخلیق کو نہیں بگاڑنا چاہیے. خوشیوں کے موقع پر عام طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے اور ایک اہتمام یہ ہوتا ہے کہ بال کے اندر جوڑا لگاتے ہیں. عورتیں بال پر جوڑا ایک اور بال لا کے لگاتے ہیں جو بازار سے خرید کے لاتے ہیں. اس تعلق سے مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها فتماغت شعر رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فذكرت ذلك له فقالت ان زوجها امر ان اصل في شعرها فقال لا انه قد لعن المؤصلات. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک انصاری عورت اپنی بیٹی کی شادی کی اور شادی میں اس کے بال کے اندر جو ہے دوسرے بال لا کے جوڑا لگایا. وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صورتحال کو بیان کیا کہ ایسا ہمارے گھر میں ہوا. معاملہ اصل میں یہ تھا ان زوجها امر ان اصل في شعرها، اس کے میرے شوہر نے مجھے یہ حکم دیا کہ وہ بال میں جوڑا لگاؤں، میں نے ایسے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا، ایسے تم نے کیوں کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انه قد لعن المؤصلات، ایسے جوڑا لگانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو جوڑا لگانے والے پر لعنت ہے اور دوسری بات وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا آ کر میرے شوہر نے مجھے ایسے حکم دیا. تو آپ نے کہا نہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بناؤ سنگھار پر اگر اس کا شوہر بھی ابھارتا ہے تو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. یہ اصول ہے. تو یہ جوڑا لگانا، بال میں بال کا ملانا لعنت ہے. ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے کہ میں پہلے ہی بتایا خطبے کے شروع میں لباس کا اہتمام ہوتا ہے. شروع میں تو مردوں کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں، اب آخر میں عورتوں کے تعلق سے آ رہی ہیں. مردوں کے تعلق سے بھی ملی جلی حدیثیں بھی ہیں کہ تنگ لباس یہ جائز ہے. یہ تنگ لباس جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی بڑی بتائی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، مسلم کی حدیث ہے. صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس والنساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. یہ حدیث مسلم کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے دوزخی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. اس کے اندر یہ ایسے قوم جن کے پاس بیلوں اور گایوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کی پٹائی کریں گے، ایک. اور دوسری قسم نساء، ایسی عورتیں کاسیات ننگی ہوں گی،
کاسیات کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی. کیسے؟ باریک لباس پہنیں گے یا تنگ لباس پہنیں گی یا چھوٹا لباس پہنیں گے جن کا سطر نہ چھپ سکے. یہ تمام قسم کے لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوگی. مومنات مائلات، ظاہر سی بات ہے ایسا لباس پہن کر جب وہ نکلیں گی تو یہ دوسرا حدیث کا ٹکڑا لازم آئے گا، وہ مائل ہونے والی ہوگی اور مائل کرنے والی ہوگی. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ٹیڑھے ہوں گے، یعنی چھوڑنا باندھ کر ہوں گے. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، اور جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور والی مسافت سے بھی آدمی کو پہنچ سکتی ہے، لیکن ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی تو یہ جنت سے کتنی دور ہوگی. یہ حدیث کا مفہوم. تو ایسے معاملات سے بچنے کی ضرورت ہے. لباس ہو سطر کو ڈھانپ لے والا، لباس ہو المرأة عورت، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. دیکھیے برقع بھی ہے تو ایسا برقع کہ وہ برقع ایک برقعے کا محتاج ہوتا ہے. وہ برقعے کو ایک برقعے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف معاملات ہیں. اور اسی طریقے سے خوشیوں کے موقع پر خوشبو کا استعمال ہوتا، خوشبو کا استعمال ہوتا. اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے، مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے، ایسی عورت کو صاف الفاظ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ عورت زانیہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بھائی چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ خود لگا کر نکلتی ہے، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. خوشبو کا ذکر آیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. اخرجہ النسائی. جو بھی عورت عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور ایک مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے، لِيَجِدُوا مِن رِيحِهَا، وہ چاہتی ہے کہ یہ مرد حضرات میری خوشبو کو سنگے. آپ نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانی ہے، وہ عورت زانی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی خاطر لوگ جمع ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پر بھی عورتوں کو عطر لگا کے آنے کو منع کیا گیا. تو اور جگہوں پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ صرف گھر کے اندر، خاص طور پر شوہر کے اندر. حدود ہر چیز کے مقرر ہے اسلام کے اندر. باہر نکلنا کسی بھی صورت میں جائز ہے. اور ویسے عطر لگا کے عورت مسجد میں نماز بھی پڑھتی ہے. آپ نے کہا اس کی نماز نہیں ہے، یہاں پہ اس کو اچھی طریقے سے بولے اس کے بعد نماز نہیں. تو اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، خوشی کے موقع پر، خوشی کے موقع کے لیے بہت دنوں سے تیاری چلتی ہے. بعض لوگ 2 ناخن بڑھا لیتے ہیں، بڑے بڑے کر لیتے ہیں، بعض لوگ پورے ناخن بڑھا لیتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، یا کم سے کم 1 ناخن بڑھا رکھتے ہیں. جائز نہیں، جائز نہیں. اس کی دلیل میں ترمذی کے اندر ایک حدیث میں نے دیکھا، روایت اس طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال انه وقت له في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. رواه الترمذی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی میعاد مقرر کی ہے، 40 دن کی مدت مقرر کی ہے. کن چیزوں کے
تقلیم الاظفار ناخن کاٹنے کترنے کے لیے، وَأَخْذَ الشَّارِبِ مونچھ کترنے کے لیے، اور وَحَلْقَ الْعَانَ زیر ناف صفائی کے لیے 40 دن کے لیے ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اسے معلوم ہے تقلیم الاظفار ناخن کترنے کے لیے، تو اتنے بڑے بڑے ناخن رکھنا یہ اسلام کی تہذیب کے خلاف ہے۔ اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے، ظاہر سی بات اس کے اندر گندگی جمے گی، یہ کیسے اپنے ضروریات پوری کریں گے اسے لوگ؟ الطہارۃ شطر الایمان، النظافۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی واسطے تو یہ میعاد مقرر ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے ختم کر دینا چاہیے تاکہ آدمی صاف ستھرا رہے، صاف ستھرا رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفائی کا اہتمام یہاں تک ہے کہ اس کو قبر کے عذاب سے بھی جوڑا گیا ہے، قبر کے عذاب سے جوڑا گیا ہے۔ وہ حدیث مشہور آپ کو معلوم ہوگی کہ پیشاب کے قطرے سے نہیں بچنے والا اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ گندگی میں شامل ہے نہیں ہے، یہ صفائی کے خلاف ہے نہیں ہے کہ پیشاب کے قطرے اپنے اوپر اڑے، قبر کے عذاب تک اس کی رسائی ہے۔ تو اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آگے آئیے، خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ایسے اوقات میں یہاں جانا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایسا گھر ہے جس کے اندر شوہر اس کا شوہر غائب رہتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا خیال جو نہیں کیا جاتا یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اس سے پہلے کی جمعہ میں بھی بتایا گیا ایاکم والدخول علی المغیبات، جن کے شوہر گھروں میں نہیں ہیں ان کے گھروں میں نہیں جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے مردوں اور عورتوں کا گھلنا ملنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، مبارکبادیاں دینا اور بے تکلف ایک ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ خوشیاں اس کو سمجھتے ہیں نہیں۔ اسلام خوشیوں کے حدود کو مقرر کیا ہے، اس کے حدود کو پار کرنے والا ایمان والا کیسے کہلا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ عورت پوری کی پوری پردے والی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان کو گناہ میں اس عورت کو مبتلا کرنا بالکل آسان کام ہے۔ عورت کو چاہیے کہ نہ نکلے، ایسا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی سنائی۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بیلوں کا چھوڑو، گھروں کے اندر دیور اور بھاوچ میں کوئی پردہ نہیں، عید کی مبارکبادیاں، مصافحہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب بیعت لیتے تھے تو مردوں سے آپ مصافحہ کرتے تھے، عورتوں سے بیعت لیتے تو آپ کیا کہتے؟ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ان کو زبانی بیعت لیتے، بولو زنا نہیں کرو گی، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گی، ایسے بیعت زبانی لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ چچیرے بھائی بہن ملاقاتیں کرتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، عید کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، یہ اسلام کے نام پر یہ دھکا ہے، یہ اسلام اس سے بدنام ہو سکتا ہے۔ جبکہ اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تہذیب کی تعلیم دیتا ہے، تمدن سکھاتا ہے اسلام۔ اس قسم کی گندگیوں کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھمکیاں دیتے ہیں، زنا العین النظر، آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، وزنا الید البطش، یہ تمہارے ہاتھ زنا کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے مصافحہ کرنا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ البطش چھونا، چھونا کیا ہے؟ یہ مصافحہ تو ہے، یہ ہاتھ کا زنا کہا۔ اور ایسی مبارکبادیاں دینے کے لیے جہاں مصافحہ کر کر غیر عورتوں سے چل کر ان کے گھروں تک جانا، آپ نے فرمایا زنا الرجل المشی، یہ چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے۔ اسی طرح تو کہیں ہماری خوشیوں میں زنا کو نہیں داخل ہو رہا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔
اور خوشی کے موقع پر ایک اور چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کالا خضاب لگایا جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، بالوں میں اور داڑھیوں میں کالا خضاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحراسل الحمام لا یریحون رائحة الجنة، رواہ النسائی. آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے سینے کی سیاہی جیسے کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے اور وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. لا یریحون رائحۃ الجنت، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے. تو اس طریقے سے تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کالا خضاب لگا کے تیار ہو جائیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ خوشیوں کے موقع میں لوگ اس قدر متزن ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا لباس کیسا ہے، میں کیسے ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ نہیں دیکھتے. مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، لعن اللہ المشبہات من الرجال بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. مردوں کی مشابہت لباس وغیرہ میں، ان کے لباس کا طریقہ ایسا لباس جو وہ لباس مردوں کا ہے وہ لباس پہن لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جیسے داڑھی بھی منڈا لینا، مونچھ بھی منڈا لینا، بال لمبے لمبے رکھ کے چوٹی نما بنا لینا، اور بعض لوگ کان چھید کے بالیاں لگا لیتے ہیں. یہ سب ایسے مرد ہیں جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ خوشیوں کے موقع پر ایک بات خاص خیال رکھیں کہ جو مسکین ہوتے ہیں، اقربا ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ یہی تو اصل خوشی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. خود یہ چاہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میں نیا کپڑا پہنوں، لیکن خاندان میں کوئی غریب ہے وہ پرانا کپڑا پہنے، پڑوس میں کوئی محتاج ہے وہ پرانا کپڑا پہنے، اور میرے گھر میں اچھا کھانا پکے لیکن پڑوس بھوکا ہے، پڑوس کے گھر میں پکا تو وہ نہیں پکا جو عید کے دن پکنا چاہیے. خاندان میں وہ خوشیاں نہیں ہیں جو عید کے دن ہونی چاہیے. ان سب کا خیال کرنا خوشیوں کے موقع پر یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یہ مضمون دیا گیا، میں نے بکھری معلومات کو ایک ترتیب دے کر ایک صحیح ڈھنگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے کوشش کیا. یہ تمام باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ محاسن اسلام کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.